اب جس طرح چائلڈ پروٹیکشن، چائلڈ رائٹس کی بات کر رہی ہوں، تو اس پہ کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں اور انٹرنیشنل ٹریٹیز کیا کہتی ہیں اور پاکستان کی کیا کمٹمنٹ ہے، میں دعوت دیتی ہوں ایڈوکیٹ ادریس اوان، جو کہ ایک رینوڈ پرسنالٹی ہیں، جو اپنے ہیومن رائٹ کے کام کی وجہ سے بہت جانے پہچانے ہیں، تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے ایکسپریس کریں بچوں کے رائٹس کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، جن کا دن ہم منا رہے ہیں 20 نومبر 1989 کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے، اور آج کی جو تھیم ہے اس سال کا وہ انکلوژن فار ایوری چائلڈ ہے کہ ہم نے ہر بچے کو شامل کرنا ہے۔ تو جو رائٹس کی جنگ ہے، تھوڑی سی اس پہ نظر دہراؤں گا شارٹ۔ وہ یہ ہے جی کہ 1939 سے 45 تک جو دوسری جنگ عظیم ہے، اس میں جو تباہیاں ہوئیں، جو بربادیاں ہوئیں، اور ناگاساکی ہیروشیما پہ ایٹم بم گرائے گئے، کروڑوں لوگوں کو جو ہے جی موت کی وادی میں دھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد دنیا نے سوچا کہ کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے، کوئی ایسا منصف ہونا چاہیے، کوئی ایسا ایک گروپ ہونا چاہیے جو کہ دنیا کے ان مصائب کو کنٹرول کر سکے، ان مصیبتوں سے بچانے کے لیے احتیاطیں کرنی ہیں، جو ہم نے بچانا ہے لوگوں کو وہ ہو سکے۔ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ابھی تک قراردادیں تو بہت ہم منظور کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، لیکن صحیح معنوں میں اس پہ عمل درآمد تو نہیں ہو رہا ہوتا، کہیں پہ باعث ہو رہا ہوتا ہے، کہیں پہ مذہب کی باتیں ان کو دیکھ کے سامنے رکھ کے چیزیں کی جاتی ہیں، وہ الگ ڈبیٹ ہے۔ لیکن بہرحال 1945 اور یونائٹڈ نیشن کا قیام، پھر 10 دسمبر 1948 یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ وہ بن گیا جس پہ ہم نے ہیومن رائٹس کی جو وہ چیزیں ہیں وہ سیٹ کر لیں، اور ایک فوٹنگ ہماری بن گئی ہمارے پاس۔ اس کے بعد پھر ہم نے دنیا نے ہیومن بینگ کے لیے لاز بنانے، انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کرنی شروع کر دیں۔ بہت ہی اچھا ہو گیا کہ چلے ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک فورم بن گیا۔ اس کے بعد پھر بچوں کی جب بات ہم کریں تو پوری دنیا میں ایسے کوئی ضابطے، ایسے قوانین ہمارے پاس ایسے خاطر خواہ نہیں تھے جن پہ ہم صحیح معنوں میں عمل درآمد کر کے اپنے بچوں کو سیو کر سکیں۔ تو آہستہ آہستہ بچوں کی پروٹیکشن کی بات ہونے لگی، دیگر خواتین کے بارے سے بات ہوئی، تمام جتنے ہماری سوسائٹی کے جو ہمارے گروپس ہیں ان کے لیے بات ہوئی۔ اور 1954 میں جس طرح مس فزانہ نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا جو انٹرنیشنل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے، اس کا جو ایک ڈاکومنٹ سائن تو بعد میں ہوا، لیکن ایک 1954 میں یہ اسمبلی میں پیش ہو چکا تھا یونائٹڈ نیشن میں۔ اور اس کے بعد ایک لمبا ٹائم اس پہ لگا، کچھ لوگ اس کے ساتھ متفق نہیں تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی کہ بچوں کے لیے الگ سے ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا کم ہے یا زیادہ ہے۔ یہ ڈیبیٹس کچھ زمانہ چلتی رہیں۔ اس وقت ہمارے پاس صرف جو ہمارے انڈیا میں جو لا تھا وہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 تھا، جس کے تحت بچوں کی جو ارلی میرجز ہیں ان کو جو ہے ایڈریس کیا جاتا تھا، جو بھی ہمارے پاس وہ لا انٹیکٹ ہے، موجود ہے۔ اور اس کے بعد 20 نومبر 1989 وہ دن بالآخر آ گیا کہ جب ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ٹریٹی یونائٹڈ نیشن میں سائن ہوا، جسے ہم UNCRC کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ۔ تو دوستو وہ اس قانون کے پاس ہونے کے ساتھ، اس کنونشن کے پاس ہونے کے ساتھ ہی جن جن ممالک نے اس پہ سائن کیا اور جن جن ممالک نے اسے ریٹیفائی کیا اپنی اسٹیٹ کے اندر، اور یہ ذمہ داری اٹھائی کہ جی ہم اسی کے امبریلا کے نیچے لاز بنائیں گے، وہ اس بات کے پابند ہو گئے کہ وہ اسی کے امبریلا کے نیچے لاز بنائیں گے اور اس پہ عمل درآمد کریں گے، تاکہ ہم پوری دنیا سے اپنے بچوں کے خلاف ہونے والے تشدد کو روک سکیں۔ ہم باؤنڈ ہیں کہ اس پہ ہم اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ ہر صورت ہم نے رپورٹ بھیجنی ہوتی ہے، اور اس پہ سائن پوری دنیا نے کر دیا ہے جی، سوائے 2 ممالک کے، ایک ہے جی ڈیو صاحب صومالیہ، اور ایک ہے جی امریکہ۔ ان لوگوں کی وجود کیا ہے جی؟ صومالیہ کی وجود ہے جی کہ ہم جو ہیں اتنے غریب ہیں
کہ ہم اس کو فالو ہی نہیں کر سکتے. ہمارے سروں سے اوپر ہے یہ, چونکہ اس کو ہم فالو تب کریں کہ ہمارے پاس ایسے ذرائع موجود ہوں, ہم بچوں کو اتنا تحفظ دے سکیں. صومالیہ کا تو یہ ہے جواب. امریکہ نے کا جواب یہ ہے جی کہ امریکہ نے کہا جی میں تو اس سے بہت اوپر ہوں, یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ, اس سے بڑھ کے میرے پاس قوانین موجود ہیں بچوں کی پروٹیکشن کے. تو پوری دنیا اس پہ سائن کر چکی ہے, پوری دنیا اسے مان چکی ہے جی. اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم انکار کریں جی کہ ہم خدا نخواستہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو اس کے بعد پاکستان میں ایک پہلا لا جو فوراً UNCRC کے بعد بن گیا, ECA امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991. یاسین صاحب بیٹھے ہیں ہمارے وکیل صاحب, سعید اختر صاحب بھی نظر پڑی ہے جی. اس پہ جو ہمارا ECA ہے, گو کہ وہ ایک ہمارے پاس لا موجود ہے لیکن اتنا وہ مکمل نہیں ہے جسے ہم کہیں جی کہ یہ کافی ہے. وہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کی بات کرتا ہے, بلکہ وہ چائلڈ لیبر کو الاؤ کر رہا ہے کہ جی اس ایج تک بچہ جو ہے نا جی وہ مزدوری کر سکتا ہے. وہ الگ ڈبیٹ ہے. ہمارے پاکستان میں بچے کی جو تعریفیں ہیں وہ لاز میں مختلف, اگر ہم گنے اگر تو تقریباً 12-13 تعریفیں بنتی ہیں کہ جی کون سی ایج کا بچہ کہلائے گا. لیکن اب UNCRC جو ہے اس کے آرٹیکل نمبر 1 میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جس کی عمر 18 سال سے ایک دن بھی کم ہوگی وہ بچہ کہلائے گا. تو ہم نے اپنے بچوں کو, پوری دنیا کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ان ٹریٹیز کے محتاج بھی نہیں تھے, لیکن اب تو چونکہ ہمارے ڈومین کے اندر آتی ہیں ساری چیزیں تو ہم نے ان کو کرنا ہے. ہم کیوں محتاج نہیں تھے کہ ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. ہمیں تو یہ ساری چیزیں بہت مکمل طور پہ 1400 سال پہلے بتا دی گئی ہیں کہ بچوں کو وائلنس سے بچانا ہے. یہ تو ابھی چھوٹی چھوٹی پیسز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. ہمارا دین اسلام مکمل بچوں کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. بہرحال اس پہ جب چائلڈ لیبر کو روکنے کی بات کی گئی تو یاد رکھیں کہ چائلڈ لیبر, یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو بچے کی تعلیمی اور جسمانی اور نفسیاتی نقصان کر رہا ہو, عقلی نقصان کر رہا ہو, یہ کام چائلڈ لیبر ہوگا. اور کوئی بھی ایسا کام جس میں یہ 3 نقصان نہیں ہو رہے بچے کے, تعلیمی, جسمانی یعنی صحت کے حوالے سے, اور عقلی دماغی یعنی نفسیاتی نقصان نہ ہو رہا ہو, تو وہ ایسا کوئی بھی کام ہوگا وہ چائلڈ ورک ہوگا اور بچے کے لیے وہ ضروری ہے. کئی لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. اکثر مجھ بھی سوال ہو رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ ہم بچے کام نہ کریں تو پھر کیا کریں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 3 جو نقصانات ہیں ان سے ہم نے بچوں کو بچانا ہے. ہم نے بچوں کو چائلڈ لیبر سے نکالنا ہے. اگر بچہ تعلیم کر رہا ہے, اور یہاں پہ اپریشیٹ کرتا ہوں میں اپنی KP گورنمنٹ کو کہ ابھی حال ہی میں تنویر صاحب نے کچھ جگہوں پہ افتتاح بھی کیا, جو 2nd شفٹ ابھی جو شروع ہوئی ہے اسکولوں میں, جو دوسرے ٹائم پہ جو پڑھایا جا رہا ہے, یہ بہت ہی بڑا قدم ہے. اس سے ہمارے وہ بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جو خدا نخواستہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں, جو یتیم ہیں, جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, جنہیں روٹی کا نوالا تو چاہیے نا جی. تو اس لیے یہ جو کام ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا ہے, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے, یہ بڑا ہی قابل ستائش ہے. اس پہ مزید اس پہ ورک ہونا چاہیے. تو بہرحال جی اس میں اس کے بعد ہمارے پاس ایک مکمل لا موجود ہے جی ہمارے KP کے اندر, چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010. اس کے تحت یہ یونٹس ہمارے بنے ہیں. اسی کے تحت یہ ہمارا یہ جو فنکشن ہو رہا ہے آرگنائز, اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو, ہم اپنا پیغام دنیا کو پہنچائیں کہ جی ہم نے بچوں کے تحفظ کی بات کرنی ہے, ہم نے بچوں کو تمام قسم کے مظالم سے ہم نے روک کے رکھنا ہے. اور ابھی تھوڑا سا کارپورل پنشمنٹ پہ ایک شارٹ سی بات کروں گا, ڈیٹیل میں تو ڈیو صاحب کریں گے. کارپورل پنشمنٹ اس میں زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ کئی دفعہ میرے نوٹسز میں جب کسی جگہ کرتا ہوں, جب کسی بچے پہ وائلنس یا کارپورل پنشمنٹ ہو تو اکثر کچھ اساتذہ کرام کا بھی گلہ رہتا ہے جی کہ آپ فوراً سے آپ کا نوٹس آ جاتے ہیں تو ہم بچوں کو کس طرح سیدھا کریں اور ہم کیا کریں, کون سا ہمارے پاس طریقہ ہے. یاد رکھیں کارپورل پنشمنٹ ایسا زخم, ویسے تو اس کی تعریفیں مختلف ہیں لیکن میں آپ کو ایک سادہ سی تعریف بتاتا ہوں. ایسا زخم جو درد پہنچائے اور نظر نہ آئے, ایسا زخم جو درد پہنچائے نظر نہ آئے, وہ کارپورل پنشمنٹ ہے.
اور جب زخم نظر آنا شروع ہو جائے, ایسا زخم جو نظر آئے, وہ وائلنس ہے, وہ وائلنس اگینسٹ چلڈرن ہے. اور جو وائلنس ہے اسے ڈسکس ہماری پاکستان پینل کوڈ میں کر دیا گیا ہے کہ ہڈی ٹوٹے گی تو کیا ہوگا, آنکھ ضائع ہوئی تو کیا ہوا, کان ہوا تو, یعنی ہر چیز کی الگ سے ہماری سیکشن لا موجود ہے. وکلاء میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس میں وہ بہت یعنی آگے بڑی بات ہے وائلنس والی. لیکن یہ چھوٹی بات جو ہے نا, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی ہم نے بچوں کو دپڑ مار دیا, ریسیو کر دیا تو شاید اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یاد رکھیں کہ کسی بھی قسم کی جسمانی سزا, خواہ کتنی لیول پہ کیوں نہ ہو, وہ بچے کے مفاد میں بالکل نہیں ہے. یہ پوری دنیا نے ثابت کر دیا ہے. اور دنیا کو تو چھوڑیں, دنیا کو تو بات کی باتیں ہیں, ہمارا دین اسلام جو ہے سب سے پہلے بچوں کو تحفظ دینے کی بات کرتے ہیں. اور مجھے آپ بتائیں کہ میرے پاس اور آپ کے پاس جو ڈاکومنٹ ہے نا, یہ بڑا قیمتی ڈاکومنٹ ہے. آپ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی ہستی اس دنیا میں آخرت میں کون ہے؟ صاحب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے آپ کچھ سنگل مثال دے دیں, میں اکثر سٹیجز پہ چیلنج کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پھولوں سے مارا ہو. آپ تو میں اور آپ ڈنڈوں کی بات کرتے ہیں, کیا کبھی پھولوں کے ساتھ سزا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دوسرے نمبر پہ آ جائیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے لوگ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ, میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی سنگل مثال بتا دیں کہ انہوں نے بچوں کو ڈنڈوں سے مارا ہو. عمر فاروق کی بات کر لیں, عثمان غنی کی بات کر لیں, حضرت علی کی بات کر لیں, امام حسین کی بات کر لیں. خواتین میں سے حضرت عائشہ کے سے بڑھ کے کون ہوگا دنیا میں؟ ان سے بڑی عزت دار خاتون اور کون ہوگی؟ انہوں نے کبھی کسی بچے کو مارا ہے؟ تو یہ ہم نے آگے سے متس ہم نے قائم کر لی ہیں کہ ہم بچوں کو ماریں گے تو بچے سیدھے ہوں گے. ہاں, دین اسلام میں ڈیٹرس ہے بچے کے لیے, ڈیٹرس کی بات کی گئی ہے. اور اس کا اگر آپ حوالے نکالیں تو ایک مسواک کا کتنا سائز ہوتا ہے جی؟ 4 انچ 5 انچ 6 انچ جتنا بھی ہوتا ہے شرعی طور پہ جو ہے, وہ بھی 6 انچ سے اوپر میرے خیال میں نہیں ہے. تو 6 انچ کی چھڑی کے ساتھ آپ بچے کو ڈرا سکتے ہیں. اب 6 انچ کی چھڑی آپ ماریں بھی تب بھی اس کو لگے گی نہیں. آپ چیک کر لیں, آپ کسی کو 6 انچ کی چھڑی مار کے زور سے بھی ماریں تو اس کو نہیں لگے گی. تو یہ ہے کہ جی کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق پروٹیکشن دینی ہے. اگر ہم دین اسلام کے سنہری اصولوں کی بات کریں گے نا, پھر تو شاید ڈانٹنا بھی بڑے احتیاط سے ہوگا کہ ہم نے ڈانٹنا بھی کس طریقے سے بچے کو. تو سب سے بڑا نقصان جو ہمارا ہو رہا ہے جی کارپورل پنشمنٹ سے, وہ ہمارے بچوں کا اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ڈراپ آؤٹ ریٹ روکنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں لانا ہے, ہم نے اسٹریٹ چلڈرن کو اٹھا کے اسکولوں میں لانا ہے. اب جو ہماری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے بہت اچھا ماشاءاللہ, بہت زبردست طریقے سے ہم لے کے جا رہے ہیں چیزوں, کافی چیزوں کی ہمیں سمجھ آ چکی ہے. جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ تو ہم نے ان کو دیکھنا ہے, ایڈریس کرنا ہے انشاءاللہ. تو دوسری بات, میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ان کوششوں کو. کچھ عرصہ پہلے جب ہم کوئی نوٹس میں بھیجتا تھا یا میری بات ہو رہی ہوتی تھی تو آگے سے اعتراض ہوتا تھا, وہ جی یہ وہ اجتیں نکالی جاتی تھی. ابھی لاز بھی اتنا کمانڈ ہو چکی ہے ہمارے اداروں کی کہ ڈی او صاحب ماشاءاللہ کوئی بھی لیٹر ہمارا جا رہا ہوتا ہے تو فوراً سے اس پہ انکوائری. اچھا, ایک اور مرضی کی بات ہے, ظاہر جب انکوائری ہوتی ہے تو جو جس ٹیچر کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے اسے ظاہر دکھ تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے, چونکہ فوراً سے یار یہ کیا مصیبت بن گئی, یہ میں نے بچے کو ایک چھڑی ماری تھی یا ایک دفڑ مارا تھا تو یہ کچھ ہو گیا. اس ہمارے ایک لیٹر کے جانے میں 20 25 30 لوگ سینسٹائز ہو جاتے ہیں. میں ڈی او صاحب کو لکھتا ہوں, ڈی او صاحب آگے سے انکوائری کمیٹی بناتے ہیں, 4 6 لوگوں کے پاس وہ لیٹر جا رہا ہوتا ہے. آگے سے جب وہ میڈم یا وہ سر جو موقع پہ جاتے ہیں انکوائری کرتے ہیں, شہادت لیتے ہیں, تو کرتے کراتے واپس اگر چیزیں سیٹل بھی ہو جائیں تب بھی 30 40 لوگ ہمارے اس لا سے واقف ہو جاتے ہیں ہر لیٹر پہ. اور ہزاروں لیٹر میرے جا چکے ہیں. اگر ہزاروں لیٹروں پہ اگر 20 ہی لوگوں کو آپ جمع کریں تو پورے ہزارہ ڈویژن میں اس وقت میرے خیال میں 2 لاکھ لوگ سینسٹائز ہو چکے ہیں. تو سر کسی بھی صورت بچے کو پنش کرنا بچے کے مفاد میں نہیں ہے, چونکہ یہ ہمارے ان قوانین کو چھوڑیں, یہ ہمارا دین اسلام اٹھا کے اب دین اسلام کی آپ اسٹڈی کریں. اور اس میں ہم نے اچھا یہ قوانین ہمارے دین اسلام کے مطابق ہیں. اس میں آئین کی بات کروں گا. ہمارے آئین میں ہے کہ کوئی بھی ایسا
بل ایسا قانون پاکستان میں پاس نہیں ہوگا, قانون کیسا نہیں بنے گا جو کہ قرآن اور حدیث کے اصولوں کے خلاف گو کہ کچھ جگہوں پہ بن بھی جاتے ہیں, اس پہ پھر دم پہ پاؤں علماء میں رکھ دیتے ہیں. ہماری جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل ہے, ہمارے اسکالر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کی دم پہ پاؤں لازمی رکھتے ہیں, اور وہ پھر نتیجتاً پھر وہ دوبارہ وہ اس لاء کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو اس لیے ہمارے پاس جو لاز موجود ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہیں. اگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں تو 95% ہمارے لاز بالکل ٹھیک ہیں. کچھ خامیاں ابھی بھی ہیں جنہیں ہم نے درست کرنا ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی انشاءاللہ. تو بہرحال جی اس میں ویلکم جی ہماری میڈم رابعہ واسی صاحبہ, ڈپٹی ADC صاحبہ, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیومن رائٹس اینڈ ریلیف. چونکہ ان کے ساتھ بھی ہمارا وہ گہرا ایک رشتہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, اگر بات جب ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جی چیزوں کو میں اس کو کلوز کروں گا. تو میری گزارش یہ ہے جی, میرا درد دل کا یہ ہے کہ ہمارے بچے سارے محفوظ ہو جائیں, نہ صرف ایبٹ آباد ہزارہ میں, پورے پاکستان میں, نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. ہم وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ہم نے سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو اس میں ایک ہمارے چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ایبٹ آباد کا جو رول ہے جی, چونکہ جب یہ یونٹ یہاں پہ آیا تھا اس پہلی میٹنگ میں بھی میں شامل تھا 2011 میں, اور جب یہ نیا یونٹ بن کے آیا تو لوگوں کو اتنا علم بھی نہیں تھا. پھر 2-3 سال یہ یونٹ چلتا رہا, پھر بھی کسی کو خاص خبر نہ ہوئی. لیکن جب میڈم فضانہ صاحبہ اس یونٹ میں آئی ہیں ایز اے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر, یہ پرانی بات کر رہا ہوں پچھلے 4-6 سال پہلے کی, تو انہوں نے کافی اچھے انداز میں ان چیزوں کو آگے وہ لے کے گئیں, اور قوانین پہ بات ہوئی, ہمارے پینل آف لائرز ہمارے بنے, تمام اداروں کے ساتھ اسٹرانگ کوآرڈینیشن انہوں نے رکھی. تو یعنی انہوں نے کافی اپنے اس سرکاری پیغام کو بچوں کے رائٹس کے اس قوانین کے حوالے سے بات کو پورے ڈسٹرکٹ میں کافی اچھی طرح لے کے گئیں. پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن, جیلوں کے ساتھ کوآرڈینیشن, اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, محکمہ تعلیم ہو گیا یا محکمہ ہیلتھ ہو گیا, ان تمام لوگوں کے ساتھ ان کا اسٹرانگ قسم کا جو ریلیشن بن گیا. یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں جی, میں دلی طور پہ اپریشیٹ کرتا ہوں اس اسٹیج سے کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس میں انہوں نے کام کیا. تو اسی طرح ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جی کہ مزید ہمارا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ایبٹ آباد مزید گروم کرے, مزید بچوں کے اس پیغام کو آگے لے کے جائے, چونکہ ان کی یہ تو بھاری ان پہ ذمہ داری ہے, چونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمارے ادارے ہیں. تو ہماری سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو لنک کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے, ہم نے اداروں کو جو ہے نا جی جھنجھوڑنا ہے, ہم نے اداروں کو بتانا ہمارے ادارے بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. ہم کئی دفعہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن تنقید پازیٹیو ضرور ہونی چاہیے, وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں چیزیں. تو بہرحال قصہ مختصر کہ ہم نے سب نے مل کے اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے, اور اپنے بچوں کو پوری دنیا میں ہم نے محفوظ کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.